حسن اخلاق کے ساتھ ان کو سینے سے لگا تو سکتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں، اچھے کام کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ سارے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھے ہوئے ہیں۔ تم نے مسکرا کے کسی سے ملاقات کی، اچھی بات کہی، خامخواہ مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشورہ کر دینا یہ بڑے سمجھدار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ وہ ہر شخص تیار ہو جاتا ہے کہ میں جانتا ہوں بھائی اس کام کو۔ مشورہ لینا اور دینا بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ تو ہما شما سے مشورہ کرنے سے تو بہتر ہے کسی درخت سے مشورہ کر لو، کسی سرکنڈے سے مشورہ کر لو۔ اس سے مشورہ کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی عقل مند انسان ہو، سمجھدار ہو، مخلص ہو، جو کہ بہت کم لوگ ملتے۔ تو بہرحال تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ جسمانی ہماری ذمہ داریاں، اور پھر اللہ نے اپنی بھی ذمہ داری ڈالی ہے۔ تو میری بھی تم پر ذمہ داری ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھ سے بے پناہ محبت کرو۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے بہت پیار کرو، میری عبادت کرو، سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، اپنی ہر چیز سے پہلے مجھے رکھو۔ اولاد سے پہلے رکھو، ماں باپ سے پہلے مجھے اللہ کو رکھو، اپنی ذات سے پہلے مجھے اللہ کو رکھو۔ جو بھی لسٹ بناؤ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ذات ہے، اور وہی تمہارا سچا خیر خواہ ہے، وہی تمہارا وکیل ہے، وہی تمہارا کفیل ہے، وہی تمہارا دوست ہے، وہی تمہاری عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے اس محبت کو پانے کے لیے ذکر کی تلقین کی جاتی ہے، اس محبت کا اثر محسوس کرنے کے لیے ذکر کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت ہم پر آشکار ہو جائے۔ تو اس طرح وفود کا سلسلہ ہے، چونکہ بات طویل ہو گئی تو میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ وفود کا سلسلہ ہے تو یہ ایک پیغام لے کر آپ نکلتے ہیں لوگوں کی طرف کہ آؤ، یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے، اس طرح ذکر والے زندگی بسر کرتے ہیں، اس طرح وہ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، اس طرح وہ اپنا کام کاج، کاروبار، محنت، ملازمت، افسری، نوکری جو بھی ہے وہ بھی پوری دیانتداری سے کرتے ہیں۔ آؤ ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو، تاکہ تمہارے اندر بھی احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے۔ خدا کے دیے ہوئے ان ذمہ داریوں کو اپنے لیے سعادت سمجھو، ان سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں ہر جان پر اتنا بوجھ ڈالتا ہوں جتنا اس میں دم خم ہوتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو کبھی بھی یہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اتنا بوجھ، اتنی مصیبت۔ وہ حکیم ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ جو بھی اس نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ یہ سمجھو کہ اس نے توفیق بھی اسی نے دینی ہے، لیکن آپ نے صرف کمر کسنی ہے، نیت صحیح رکھنی ہے، اپنی نیت صحیح رکھنی ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی نہیں، کسی کی ٹانگ کھینچنے کی نہیں، نیت ٹھیک رکھنی ہے، اور پھر کمر بستہ ہو کر اتر جاؤ، خدا کی مدد پہنچ جائے گی، وہ بگڑے ہوئے کام بھی سنور جائے گا۔ اگر شیخ چلی کی طرح بیٹھ کر خیالی پلاؤ پکاتے رہو تو وہ تمہاری مرضی ہے۔ اگر کمر بستہ ہو کر نکلو اور کام کرو تو پھر تمہیں مزہ بھی آئے گا، زندگی کا حظ بھی ملے گا۔ اور جب تم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوگے، ہم جب رخصت ہو رہے ہوں گے تو اس وقت ہم پر کلمہ شکر ہوگا، الحمدللہ جو بھی 4 دن ہمیں زندگی ملی ہے، اللہ نے عطا کی ہے، وہ الحمدللہ کارآمد رہی۔ بچے بھی اپنی جگہ پر اچھے انسان بنے ہیں، مجھے امید ہے کہ میرے بعد کسی فساد میں نہیں پڑیں گے۔ ماں باپ بھی مجھ پر راضی رہے، انہوں نے بھی دعائیں دی، پڑوسی بھی مجھ پر خوش رہے۔ آشنیدی کے وقت زادن تو ہم خندہ بدند و تو گریاں، چنازی کے وقت مردن تو ہم گریاں بوند و تو خندہ۔ وہ کہتا ہے کہ جب تمہاری ولادت ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے روتے ہوئے آئے تھے، اور سب خوش ہو رہے تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کہ خدا نے بچہ دیا۔ لیکن اب تمہیں یہ کام کر، جب آئے تھے ماں کے پیٹ سے تو روتے ہوئے آئے تھے۔ وہ بزرگ کہتا ہے اب ایسی زندگی گزارو کہ جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو تم مسکراتے ہوئے جاؤ اور سب لوگ روتے رہیں کہ بھئی کتنا اچھا انسان تھا۔ تو یہ سبق ہے
ذمہ داریاں نبھاؤ، زندگی اچھی گزارو، اور اپنی زندگی میں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کی بہت زیادہ شکر ادائی کرو۔